ابھی محترم و مکرم حاضرین، قبل اس کے کہ انجمن کا باضابطہ آغاز ہو، تقریری پروگرام شروع ہو، اس سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ ہماری محبوب انجمن تہذیب البیان کی سالانہ رپورٹ پیش کر دوں۔ عزیزان محترم، ہم سب سے پہلے ہمارے ناظم اعلیٰ حضرت مفتی اسلم سلطان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم سب کو انجمن تہذیب البیان کے ذریعے سے ایک اہم پلیٹ فارم مہیا فرمایا۔ دوستو، انجمن تہذیب البیان دراصل طلباء کی علمی، فکری اور لسانی تربیت کا ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ طلباء کے اندر صحیح اظہار خیال، سلیستر گفتگو اور بامقصد مہذب تقریری و تحریری صلاحیتیں پروان چڑھے۔ چنانچہ اس کے تحت سال بھر ہفتہ واری انجمنوں کا قیام عمل میں آتا رہا۔ طلباء کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا، حلقہ قاسم اور حلقہ رشید کے نام سے، جن میں تقریر کا سلسلہ تاحال جاری و ساری رہا۔ اسی طرح ہر درسگاہ کے اعتبار سے تحریری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے بھی مختلف اساتذہ کرام کی نگرانی میں دیواری پرچوں کا اہتمام بھی ہوتا رہا، جس کے تحت متعدد عربی اور اردو مضامین شائع ہوتے رہے، اور ششماہی امتحان کے تعطیلات کے موقع پر تعطیلات کو کارگر بنانے کے لیے ایک تحریری مسابقے کا انعقاد بھی عمل میں لایا گیا، جس میں تقریباً تمام ہی شعبہ عالمیت کے طلباء نے حصہ لیا، اور اس میں ممتاز نمبرات سے کامیاب ہونے والے طلباء کو آج اسی نشست میں انشاءاللہ انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ ہم اس موقع پر پھر سے ہمارے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی و سلطان اسلم صاحب قاسمی زیدہ مزدہم کے تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت والا نے نہ صرف اس انجمن کی سرپرستی کی، بلکہ موقع بموقع ہم اساتذہ کرام کو متوجہ بھی کیا، اور کوتاہی پر متنبہ کرتے ہوئے اس انجمن اور انجمن کے تحت چلنے والے دوسرے شعبوں کو بھی مؤثر سے مؤثر بنانے میں کلیدی رول ادا کیا۔ فجزاکم اللہ خیر احسن الجزا۔ عزیزان محترم، قبل اس کے کہ تقریری پروگرام کا تقریر کا سلسلہ شروع کیا جائے، مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ ضروری باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عزیز طلبہ، ہر مساہم کو 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ 4 منٹ پر پہلی گھنٹی بجائی جائے گی۔ جب پہلی گھنٹی بج جائے تو آپ اپنی تقریر کو ختم کرنا شروع کر دیں، اس کو سمیٹنا شروع کر دیں۔ 5 منٹ پر ایک دوسری گھنٹی بجائی جائے گی۔ اس گھنٹی کے بجنے کے بعد بہرحال آپ کو ڈائز چھوڑنا پڑے گا، ورنہ حضرات حکمین کو مکمل اختیار ہوگا کہ وہ آپ کے عطا کردہ نمبرات میں سے نمبرات وضع کر لیں۔ اسی طریقے سے حضرات حکمین کے علم کے لیے ایک بات اور میں واضح کر دوں کہ جن طلباء کی تقریریں خلفائے راشدین کے موضوع پر ہیں، ان کو صرف یادداشت اور تلفظ پر ہی نمبرات دیے جائیں گے۔ مواد پر ان طلباء کی تقریروں پر کوئی نمبر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تقریریں طلباء کے خود کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ اساتذہ کرام نے بنوا کر یہ تقریریں طلباء کو یاد کرنے کے لیے دی ہیں۔ اور جن طلباء کی تقریریں حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور اوقاف کی حفاظت سے موضوع پر ہیں، ان طلباء کو یادداشت، تلفظ اور مواد پر بھی نمبرات دیے جائیں گے، کیونکہ اساتذہ کرام کی نگرانی میں ان طلباء کرام نے اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق ان تقریروں کو بنائے ہیں اور یاد کیے ہیں۔ اور ایک آپ حضرات کے علم کے لیے ہم مناسب بلکہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم آج کے معزز مہمان اور ہمارے حکمین کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آج کے ہمارے پہلے حکم محترم حضرت مولانا عبید اللہ سہرسہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہیں۔ آپ شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف ادارہ دارالعلوم حیدرآباد کے موقر استاذ ہیں، اور اسی طرح ہمارے دوسرے حکم محترم حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب حسامی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ہیں، جو شہر میدک کے مردم ساز اور فعال ادارہ مدینۃ العلوم کے نائب ناظم اور مائناز استاذ ہیں۔
ہم اپنی طرف سے اور ارکان انجمن کی طرف سے آپ حضرات کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات کو فارغ کر کے ہمارے لیے اور اس ادارے کے لیے آپ نے وقت نکالا. فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. عزیز طلبہ، اب ہم تقریری پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور اپنی ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور سنجیدگی کے ساتھ متانت کے ساتھ سامعین حضرات سنتے رہیں اور مقرر حضرات بہتر سے بہتر انداز میں تقریر پیش کرنے کی کوشش کریں.